الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند بیگار والی صلوات نہیں مجلس والی صلوات چاہیے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انعام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا شان نزول بیان کر دوں تاکہ بچہ سمجھ جائے کہ آیت کب کیوں اور کیسے نازل ہوئی ویسے تو دو آیتیں ہیں اگر آپ کے مزاجوں نے مجھے دعوت دی تو دونوں پڑھ دوں گا ایک موقع پر کچھ مسلمانوں نے اور ایک موقع پر اویینیہ بن حسین یہودی نے ایک بات کی بات دونوں کی ایک جیسی ہے اور ہے سلمان کے بارے میں جی تو پہلی آیت جو سردار صاحب سورہ انعام میں ہے کچھ لوگوں نے رسول سے کہا سرکار جب بھی آتے ہیں ہم یہ 600 سال کا بڈھا آپ کے پاس آپ کی بغل میں گھسا بیٹھا ہوتا ہے بدبو آتی ہے اس کے پسینے سے اس کو تھوڑا ہٹا کے بٹھایا کریں اللہ جانے خلق عظیم کا مالک کیا کہتا کہ فوراً یہ آیت آ گئی آیت کیا آئی ہر حلالی موالی اپنے لوح دل پہ لکھے گا ارشاد ہو رہا ہے حضرت وَلَوْ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوْتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ خبردار ہے رسول جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں انہیں خود سے دور نہ کرنا یقیناً ہر بندہ خریدار ہے شراج صاحب میرے سامنے تو خریداروں کے لیے کہنے لگا ہوں ہاں جس کی طبیعت میں اجلت ہو وہ قرآن ممبر پہ منگا سکتا ہے یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغدات صبح والعشی شام کیوں پکارتے ہیں ظرف سنبھالنا چھلکنے نہ پائے فرمائے یریدون وجہہ اس پکار کے بدلے میں وہ مجھ سے میرا چہرہ مانگتے ہیں سمجھ میں آ رہی بات دوستوں یریدون وجہ اس کا وجہ یعنی وجہ اللہ چاہتے ہیں وہ چونکہ یہ وجہ اللہ چاہتے ہیں فلا تطرد انہیں خود سے دور مت کر نہ تیرا حساب ان کو دینا نہ ان کا حساب تجھے دینا اور سر اٹھانا خدا کی قسم کانپ اٹھتا ہے علم کا جسم فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم نے اٹھا دیا ہوتا تو تو ظالمین میں سے ہو جاتا اللہ اکبر جی یہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس کو بغیر احترام کے کبھی بلایا نہیں کبھی مزمل کبھی مدثر کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کبھی لعمرک اور آج کہہ رہا ہے کہ اگر سلمان کو اٹھا دیا ہوتا
تو تو ظالمین میں سے ہو جاتا. کیوں؟ عبادت تو اور بھی کر رہے ہیں. نہیں جو بھی بز میں رسالت میں بیٹھے ہیں عبادت تو سارے کر رہے ہیں. بے نماز تو ان میں کوئی نہیں, بے عمل تو ان میں کوئی نہیں, عمل والے سارے ہیں. فرمایا مگر ان کی خصوصیت یہ ہے یریدون وجہہ, یہ وجہ اللہ کے تلاش میں ہے. نہیں یہ بھی سردار صاحب بتا ہی دوں, اصل وہ تلاش کیا ہے سلمان کی؟ وجہ اللہ. شیعہ ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ اپنے علماء کو بہت کچھ تشریح سے یہ لوگ بچا لیتے ہیں. اتنے بچے ہوتے ہیں اور جھولی میں بیٹھ کے مجلس سننا شروع کرتے ہیں, جوان ہوتے ہوتے ان کے علماء سے زیادہ صاحب علم ہو جاتے ہیں. سر اٹھانا. سلمان کی تلاش ہے وجہ اللہ. دن کی روشنی ہے رات نہیں, ممبر ہے حجرہ نہیں, میدان ہے مسجد نہیں, سپیکر کا مائک ہے کسی کان پہ غضنفر نے منہ نہیں رکھا ہوا. عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان سلمان اذا فارغ من الصلاۃ وقام بلا مہلۃ ویترک السنۃ وجعل ينظر الى وجه امیر المومنین. جو ہی واجب نماز رسول ختم کرتے سارے صحابہ سنت نمازیں پڑھتے, سلمان چھلانگ مار کے سامنے بیٹھ کے علی کا چہرہ دیکھا کرتا. کہنے کی اجازت ہے مجھے کہوں بسم اللہ. اور صاف لفظ ہے یترک سنتا, سنت والی نماز نہیں پڑھتا سلمان. ینظر الی وجہ امیر المومنین, امیر کائنات کا چہرہ دیکھتا ہے. علی علی کرنے والوں اور علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی کی حدیں مولوی سے پوچھنے والوں, دنیا میں آتے ہی علی ولی اللہ کی سنتے ہو, حد مولا کی ہے پوچھتے مولوی سے ہو. ہاں ایسا نہیں. آؤ میرے طرف دیکھو کیا کرتا ہے سلمان. باقی صحابہ سنت نماز پڑھ رہے ہیں, سلمان علی کو دیکھ رہا ہے. تو اسد کہے بنا میں نہیں رہ سکتا, چاہے مجھے توپ کے دہانے پہ باندھ دیا جائے, توپ دگنے سے پہلے یہ اعلان کر کے مروں گا. سلمان نماز کے بدلے علی لیتا ہے, تیری نماز میں علی آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے. تو نہیں نہ ہوئی دوستو. ہاں صرف یہی ایک عمل ہے سلمان کا جو خدا کو اسد اتنا پسند ہے کہ رسول سے کہہ رہا ہے لا تترک, خبردار دور نہیں کرنا. اگر کر دیا ہوتا تو ظالمین میں سے ہو جاتے. یعنی سلمان کے عمل میں علی ہے, اور یہی خدا کہہ رہا ہے یریدون وجہ, یریدون وجہ اللہ, وجہ اس کا چہرہ.
پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو نا بھائی؟ اس کا چہرہ چاہتے ہیں. اب وجہ اللہ ہے سلمان کے ہاں، اس لیے یہ عزت، یہ احترام. یہ سردار صاحب آیت تھی جو مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی. اور دوسری میں نے کہا اویینیہ بن حسین، وہ یہودی ہے، امیر آدمی تھا، رسول کے پاس آیا. سلمان بیٹھے تھے، ایک اونی چادر اوڑھی ہوئی جو پسینے میں تربتر تھی. ناک بہت چڑھا کے کہتا ہے اے محمد، کیونکہ وہ تو رسول نہیں مانتے تھے، جب ہم آیا کریں نا ایسے لوگوں کو ہٹا دیا کریں محفل سے. اب اللہ جانے رسول کیا کہتا کہ سورہ کہف کی یہ آیت نازل ہو گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. جس نے یہاں لکھی رات کو اگر روش فردوس کی سیر نہ کرے تو علی نے غضنفر کو علم کی خیرات بخشی نہیں. فرمایا اے محمد صابر رہے ان لوگوں کے ساتھ. واصبر نفسک، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ثابت رکھ. کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیوں؟ یریدون وجہہ، اس سے اس کا چہرہ مانگتے ہیں. سر اٹھانا. اور آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ایسے لوگوں سے اپنی دونوں آنکھیں مت ہٹانا. محاورتاً شیرازی صاحب اسد یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اپنی آنکھ نہ پھیرنا. عیناکا، دونوں آنکھیں ایسوں پہ رکھ جو وجہ اللہ چاہتے ہیں. اب غضنفر کا ایک چیلنج ہے، ہاں جاؤ دعوے داران علم تک پہنچاؤ، یا تو ثابت کریں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، اگر منسوخ ہے تو اس کی ناسخ آیت دکھائیں جس نے اسے منسوخ کیا، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا آج بھی رسول پر یہ پابندی ہے کہ جس کی عبادت میں وجہ اللہ ہے محمد اس سے نظریں نہ ہٹائے. منسوخ نہیں ہوئی، مطلق ہے. سردار صاحب آج بھی جاری و ساری ہے. تو جس کے ہاں وجہ اللہ ہے، رسول اللہ کی طرف سے پابند ہے کہ اپنی آنکھیں اس سے نہ ہٹائے. کروڑوں اربوں اگر بندے ایسے ہوں کہ جن کی عبادت میں وجہ اللہ ہو، رسول پابند ہے ان سے آنکھیں نہ ہٹائے. آنکھیں اس کی دو ہیں. چلا گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی. آنکھیں تو بظاہر دو ہیں، بندے کروڑوں ہیں. اور 14 کا نمک کھا کے غرانے والوں، یہی تو حاضر ناظر ہوتا ہے. تو اب عمران بیٹے سلمان کا معیار کیا ہے کہ اس کے ارادے میں، اس کی طلب میں، اس کی عبادت میں وجہ اللہ. ویسے بھی کیا جی یہ بچہ بھی اگر سوچے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. جس سے رابطہ مقصود ہو نظر اس کے چہرے پہ ہوتی ہے. آپ اس وقت غضنفر کا بیان سن رہے ہیں، کس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں؟ غضنفر کا. اگر کوئی بندہ ادھر دیکھے، ابھی جھاڑ دوں گا، سننے مجلس آیا ہے، دیکھ ادھر ادھر رہا ہے، اور میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، مجھ سے اگر کوئی کام ہے تو نظر میرے چہرے پہ. شرم نہیں آتا یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی نماز تب ہوگی نظر میں وجہ اللہ ہو. سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ جی
یہی شرف ہے سلمان کے پاس جی 10 درجے سردار صاحب ایمان کے ہیں اور 10ویں پہ کھڑا ہے سلمان آگے درجے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ہاں تمہارے امام ششم کے سامنے کسی نے سلمان کا نام لیا سرکار کی چہرے کی رنگت بدلی ہم نے فرمایا تم سلمان کو کیا سمجھتے ہو ان سلمان ادرک العلم الاولین والآخرین وهو بحر عمیق لا ينزح وهو رجل منا اهل البیت فرمایا سلمان نے اولین کے علم کا بھی ادراک کیا آخرین کے علم کا بھی ادراک کیا یہاں بتانا واجب ہے مجھ پر کیونکہ آگے اسی شہنشاہ نے جس نے یہ فرمایا کہا یہ اولین اور آخرین جو میں نے کہا اس سے تو نے کیا سمجھا فرمایا مولا میں نے یہ سمجھا کہ آدم سے عیسیٰ تک ان نبیوں کا علم بھی اور آخری نبی کا بھی کہا میں نہیں میرا یہ مقصد نہیں یہاں اول سے مراد میرا نانا محمد ہے آخر سے مراد میرا دادا علی ہے جی یعنی اس نے محمد کا علم اس کا ادراک بھی کیا علی کے علم کا بھی اب کچھ چہروں پہ سوالیہ ہے کہ غضنفر نے کیا کہا ہے وقت یاد دلاؤں اکثر و بیشتر حضرت ممبروں پہ میرا شہنشاہ فرمایا کرتا تھا سلونی حوض لعاب رسول اللہ سوال کرو مجھ سے ذرے سے عرش تک کا چونٹی سے کروبین تک جس مخلوق نے جو پوچھنا ہے پوچھو یہ جو ممبر پہ بول رہا ہے یہ محمد کا لعاب ہے حضرت بیٹے اب یہاں عوام کی بات نہیں کر رہا میں دعوے داران علم کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے جب و دستار والے سردار صاحب نہیں سمجھے کہ میرے مولا کے فرمانے کا مقصد کیا ہے وہ یہی کوئی سمجھے چونکہ رسول نے علی کو زبان چسائی تھی اس لیے کہہ رہا ہے اور بے وقوفو 14 یوں ایک ہے نہیں بولے بڑی اب دیکھیں ایک دیا چل رہا ہے مٹی کے تیل کا دیا اس کے ساتھ دوسرا جلا لیا ویسے ہی جلنے لگے گا جیسا پہلا اور پہلے کی روشنی میں بھی کمی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا سمجھ آئے گا پہلے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں اور دوسرا بھی ویسا جل رہا ہے جیسا پہلا دوسرا جلا لو 5 جلا لو 12 14 دیے جلا لو وہ 14 بھی ویسے جلیں گے اور پہلے کی شعاع میں نور میں ضوء میں صفت میں کمی نہیں آئے گی اور یہی کچھ یہ گھرانہ فرما رہا ہے نور و نقطوں بے شک اقتباس المصابی ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے سمجھ میں آئی بات سمجھ میں اچھا اب ایسا ہے سردار صاحب کے ایک دیے سے دیا جلا اب جو ہم نے دوسرا جلایا اس میں روشنی نہیں ہے اس والی بولو اس میں وہ تپش نہیں ہے جو اس میں ہے یعنی جو وہ پہلے والا ہے وہ یہ ہے تو یہ 14 دیے جب توحید کے سورج سے الگ ہوئے تو وہی علم 14 میں آیا جو کبریائی میں تھا تو علم سب کا برابر ہے اور یہ حدیثوں میں آیا ہمارا نور ہے ہمارا علم ہے ہماری ذات ہے
تو پھر کیوں کہہ رہا ہے شاہ نجف سلونی ھذا لعاب رسول اللہ، سوال کرو، یہ رسول کا لعاب بول رہا ہے۔ علی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اور اسی لیے خدا کی قسم اکثر میں ممبروں سے کہتا ہوں کہ اس عالم کو حدیث پڑھنے کا حق ہی نہیں جو صاحب حدیث کی منشا کو سمجھتا ہی نہیں کہ فرمان کا مقصد کیا ہے۔ مولا کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو کچھ میرا علم زمانے میں پھیل رہا ہے یہ محمد کا لعاب ہے، میرا ذاتی علم میرے اندر بند ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اول سے مراد رسول، آخر سے مراد تھک گیا تو چھوڑ دو۔ امیر کہنا پر میں دونوں کے علم کا ادراک کیا۔ وَهُوَ بَحْرٌ عَمِيقٌ لَوْ يُنْزَحْ، تیرا امام کہہ رہا ہے، فرمایا سلمان وہ گہرا سمندر ہے جس کی پاتال تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ سدا زبانی ہونے کے حیثیت سے آپ دعا بھی مانگتے رہیے گا کہ آخری لمحات تک میرے سامعین نہ تھک جائیں نہ ظرف شلک جائیں۔ ہاں سر اٹھانا، سلمان وہ بحر عمیق ہے، وہ گہرا سمندر ہے، لا ینزح، جس کی گہرائی تک رسائی ممکن ہی نہیں۔ اور فرماتے کیوں نہ ہو وہ رجل منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ایک فرد ہے۔ جس علی کے سلمان کی شیرازی صاحب ساری زندگی ابو ذر کو سمجھنا آئی ہو، میں کیا کروں؟ میں نے تو لفظ ہی بھیجنے ہیں، سینہ چاک کروں یا اڑ جاؤں؟ میں نے کہا جس علی کے سلمان کو ابو ذر زندگی بھر نہ سمجھ سکے اس سلمان کے مولا کو اندھیری گلی کی پیداوار کیا سمجھے گی؟ اچھا پیر علی نو منے ڈھکو تو سوچدا رہا تاڈی مرضی، مولا دا ذکر عبادت ہے تو روکدا رہا تاڈی مرضی، او تاکی گلی وچ بھج بھج کے تو ہوکدا رہا تاڈی مرضی، تے بے نسل بولی بھوک دے تو بھوکدا رہا تاڈی مرضی۔ آجاؤ آجاؤ آگے جگہ بڑی ہے کافی، سمجھ آگئی بات؟ جس کے سلمان کی سمجھ ابو ذر کو نہ آئے، پھر علی کی سمجھ ہاں کس کو آ سکتی؟ العظمت للہ۔ دربار میں جناب سلمان پر بہت سی باتیں آپ لوگوں نے مجھ سے سنی، اور اس کی جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ 4 قسموں کی ہے، 2 قسموں کی وہاں اور ادھر ادھر آپ نے سنی، جو آج پڑھنے لگا ہوں یہ پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی۔ ہاں میں ضیافت ایمانی کے لیے، پچھلے محلے والے تو نہیں تھک گئے؟ دخل ابو ذر علی سلمان وکان سلمان یطبخ القدر فجعل یتحادثان، ابو ذر سلمان کے پاس گیا، سلمان نے ہنڈیا آگ پہ چڑھائی ہوئی تھی، فجعل یتحادثان، دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے۔ اب ذرا یہ سوچنے والا جملہ ہے جو پہلے میں نے نہیں کہا، آج کہنے لگا ہوں۔ ایک حوالہ تو آج بھی دکھا سکتا ہوں جو کچھ کتابیں ساتھ ہیں میرے،
باتوں باتوں میں ایک واقعہ ہوا سردار صاحب. فانقبت القدر على وجهها ولم تسقط من مرقها ولا ودقها شيء. ہنڈیا اچھل کے منہ کے بل گری، ڈھکنا بھی اوپر نہیں تھا، نہ شوربے کا قطرہ گرا. نہ کوئی بوٹی گری. سلمان نے اٹھ کے ہنڈیا پھر رکھ دی چولہے پر. فجعل یتحدثان، پھر باتیں کرنے لگے. اب ذرا سوچ رہا ہے کمال ہے، پانی کی طرح ہوتا ہے شوربہ، ایک قطرہ نہیں گرا، گری بھی منہ کے بل ہے. فانقبت القدر ثانیہ، دوسری بار تھوڑی دیر بعد پھر گری. ہم جا کر نہیں حیرت سے باہر آؤ. میں حیرت اس لیے ہم ان کو معاف کر رہا ہوں کہ وہاں ابو ذر حیران ہو گیا. یہ ابو ذر جیسا تو ایک بھی نہیں بیٹھا میرے سامنے. جی اب دوسری دفعہ شیراز صاحب ہنڈیا پھر گر پڑی. تو اسد اب کیا کیا سلمان نے؟ پھر ہنڈیا اٹھائی اور دیکھا کہ آخری لکڑی تقریباً جل چکی ہے اور لکڑیاں تھی نہیں. فَوَضَعُ رِجْلَهُ مَقَوْنَ الْحَطَبِ وَالنَّارُ تَشْتَعِلُ مِنْهَا. سلمان نے اپنا پاؤں چولہے کے نیچے رکھ دیا. فقط رکھ نہیں دیا. وَالنَّارُ تَشْتَعِلُ مِنْهَا، اس پاؤں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے. اب ابو ذر کے تسمے ٹوٹ گئے. فخرج مذعورا، کانپتا ہوا وہاں سے نکلا. توجہ، جب دروازہ عصمت پہ پہنچا بلا تشبیہ، خیبر شکن پہلے دروازے پہ کھڑا تھا. مسکرا کے فرماتے ہیں ملذی اخرجک من عند سلمان ملذی زارک سلمان. سلمان نے کس بات پہ تجھے کب کبھی چڑھا دی؟ سلمان کی کس بات نے تجھے ڈرایا؟ لرزہ برندام کیا. یہ سارا کچھ سلمان نے یہ کیا اور مولا اپنا پاؤں آگ کے نیچے اور شعلے نکل رہے تھے پاؤں سے جیسے خشک لکڑی جل رہی ہو. اب دیکھو یہ فکرے سننے والے ہیں اور یہاں لکھنے والے ہیں. فرماتے ہیں یا ابا ذر والذی نفس علی بیدہ لو حدثک سلمان بما یعلم لقلت رحم اللہ قاتل سلمان. وہ سلمان باب اللہ فی الارض من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا. علی فرماتے ہیں سلمان، اے ابو ذر، اگر سلمان تجھے وہ کچھ بتا دے جو وہ جانتا ہے، تو کہے گا اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت کرے. میں نے کہا ہے پتا ہے 10ویں پہ سلمان فروخت 10 ہی درجے ہیں اور 9ویں پہ سلمان، یعنی یوں کھڑا ہے پیچھے. یہ سلمان کا مقام، یہ ابو ذر کا. اور کیا فرما رہا ہے لسان اللہ؟ لو حدثک سلمان، اگر تجھے بتا دے سلمان بما یعلم، جو وہ جانتا ہے، لقلتا، تو کہے اٹھے گا رحم اللہ قاتل سلمان، اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت کرے. اور آگے میرا شہنشاہ فرما رہا ہے سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. جنہوں نے داد دی کیوں دی میں نہیں جانتا، اور جو 5-7 بندے نقش دیوار بن کے مجھے دیکھ رہے کیوں میں نہیں جانتا. میں نے سوال کیا تھا سردار صاحب علی سے، بادشاہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا دروازہ تو ہے،
آج تو کہہ رہا ہے سلمان باب اللہ فی الارض، علی نے کہا ہزیان نہ پک، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، میں عالمین میں اللہ کا دروازہ۔ ارادے بھائی 4-5 بندے جو بول رہے ہیں، باقی تھک گئے ہو؟ سوچنے والی بات یہ ہے، عام طور پر یعنی عوام کی نہیں، صاحبان علم کی بات کر رہا ہوں، کوئی مولوی بھی اس واقعے کو پڑھے تو یہی کہے گا دیکھو علی کے نوکر نے ابراہیم والا معجزہ دکھایا، اور آج غضنفر یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہے سلمان کی یہ کرامت ابراہیم کے معجزے سے کہیں بڑی ہے۔ جن لوگوں کو سلمان ہضم نہ ہو، یہ آج میں نے ٹیسٹر لگایا ہے، خدا کی قسم، یہ آج میں نے ٹیسٹر لگایا ہے کہ پہلے ان کے ظرف دیکھ لو، اگر سلمان برداشت ہوتا ہے تو پھر کل بتاؤں گا علی۔ اور وہ بتاؤں گا جہاں تک میں بتا سکتا ہوں تمہیں، جہاں تک علی کے علی ہونے کا سوال ہے، وہ تو آدم کو خبر نہیں علی کیا ہے، وہ عیسیٰ نہیں جانتا علی کیا ہے۔ علی کو جاننے کے لیے یا خدا ہونا پڑتا ہے یا مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے۔ جی اب کر کیا رہے ہیں؟ پاؤں چولہے کے نیچے اور اس میں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے لکڑی کو درخت بنا دیا، یعنی جس درخت کی لکڑی کا چخا تھا وہ ویسا درخت بن گیا۔ آم کی لکڑی تھی آم بن گئی، بیری کی تھی بیری ہو گئی، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یعنی جیسے درخت کی لکڑی چل رہی تھی وہی بن گئی۔ سلمان کی کرامت یہ نہیں، ابراہیم کی برابری سلمان نے کر دی نہ جل کے۔ ایک دو آدھے سے زیادہ مجمع تو یہ کیمرے والے دیکھنے ہی نہیں دیتے، ہاں پیچھے جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، نہ چل کے برابری۔ اور بلکہ نہیں میں شہر صاحب ایک وقت یاد دلاتا ہوں، ہاں پھر یہیں آتا ہوں۔ تمہارے امام ششم کی محفل لگی ہے، ایک یمنی یاسوانی، دو روایتیں ہیں، بعض میں یمن کا بعض میں اصفہان کا، مومن مولا بڑے شیعہ ہو گئے آپ کے، خروج کریں اپنا حق چھین لیں۔ فرمایا نحن عالم بالوقت، ہم وقت کو بہتر جانتے ہیں۔ لو فجدنا 40 لما قعدنا، اگر ہمیں 40 شیعہ مل گئے ہوتے تو ہم پر بیٹھنا حرام ہوتا، چونکہ ہمارے ہاں قلت یا کثرت نہیں۔ فرمایا دیکھو 72 تھے میری جد کے پاس، ٹھیک ہے نا، حسین کے پاس تھوڑا مجھے کر 72 تھے، جلدی کر جلدی۔ اور ان 72 میں بھی 6 مہینے کا بچہ بھی شامل، 97 برس کا بوڑھا بھی شامل، نہ 6 مہینے والے پر جہاد، نہ 97 برس والے پر جہاد، لیکن حسین نے کیا۔ تو حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے اگر ہمیں 40 بندے مل گئے ہوتے ہم پر بیٹھنا حرام تھا۔ مولا ہمارے شہر میں تو بڑے ہیں، میں کتنے کہا 100,000 اور اکثر ہیں تو زیادہ، ورنہ 1 لاکھ ضرور ہوں گے۔ فرمایا تو بھی تو ان 1 لاکھ میں شامل ہے نا؟ جی مولا، جو حکم دیا جائے تعمیل کرو گے؟ کروں گا۔
سامنے تنور جلا رہی تھی مولا کی قریب، فرمایا الق نفسک فی التنور، چھلانگ مار ذرا تنور میں۔ کہا مولا آپ کو مانا تو اس لیے ہے کہ قیامت کی آگ سے بچاؤ گے، زندہ چلاتے ہو، اقلنی ابن رسول اللہ، فرزند رسول مجھے امان دے۔ فرمایا قد اکلتو کا، امان دی۔ بس ہارون مکی غلام ہے مولا کا، مولا کی جوتی کو پیبند لگوا کے جوتا سینے سے لگایا ہوا ہے، آیا مولا فرمایا الق النار بلق نفسک فی التنور، جوتا زمین پہ رکھ، چھلانگ مار تنور میں۔ مولا اکیلے یہ گھر والوں کو بلانا ہے؟ شیور میں بھی ایک بندہ سو رہا ہے جی۔ مولا اکیلے چھلانگ لگانی ہے یا بچوں سمیت؟ میں نہیں، اکیلے، جوتا چوم کے رکھا، دھم سے چھلانگ۔ کنیج سے مولا نے کہا ڈھک دے۔ اصفہانی دل میں حساب لگا رہا ہے، بال جل گئے ہوں گے، چمڑا جل گیا ہوگا، گوشت جل رہا ہوگا، اب ہڈیاں جل گئی ہوں گی، اب بیچارہ خاکستر ہو چکا ہوگا۔ جب اس نے سوچا نا اب راکھ بن چکا ہوگا، مولا نے مسکرا کے فرمایا قم یا ضعیف الیقین، اٹھائے ضعیف عقیدے والے، ہٹا کے دیکھتے ہیں حد نظر تک روش فردوس ہے، درمیانی روش پر یاقوت کا نوری تخت ہے، تخت پہ تشت ہے، تشت میں جنت کے پھل ہیں، ہارون مکی کھا رہا ہے، حوریں پنکھا جل رہی ہیں۔ میں فرق یہاں میری اتنی قامت نہیں کہ میں خدا کی حجتوں کی حدیں بناتا پھروں، لیکن ایک اور ایک اگر دو ہیں تو دو تو کہنے دو نا۔ حضرت ابراہیم کے معجزے سے تو ہارون مکی کا معجزہ بڑا ہو گیا۔ ابراہیم نے نار گلزار کی تھی، حوریں پنکھا جلنے نہیں آئی تھی۔ نہ چل کے، حق تو نہیں کہنا، نہ چل کے سلمان نے برابری کی ابراہیم سے، اور اپنے پاؤں کو سوکھی لکڑی بنا کر آگ کے شعلے نکالے۔ میں نے ابتدا میں جب بات شروع کی تھی نے ان سے کہا تھا، آپ سے کہا بھی تھا کہ دعا مانگنا کہ آخر میں جو میں نے کہنا ہے اس وقت تک میرے سامعین تھک نہ جائیں۔ اب علی کہہ کیا رہے ہیں؟ ابو ذر اگر سلمان تجھے بتا دے جو وہ جانتا ہے، تو کہے گا اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت کرے، یعنی تجھے سلمان واجب القتل نظر آئے گا، واجب القتل نظر آئے گا تو اس کے قاتل کے لیے رحمت کی دعا مانگے گا۔ اب سر اٹھانا، کہنے والا لسان اللہ کہتا ہے من عرفہ کون مومنا ومن انکرہ کان کافرا۔ ابو ذر جان لے، جس نے سلمان کو پہچانا وہی مومن ہے، جس نے سلمان کا انکار کیا وہی کافر ہے۔ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے داد بڑی دیتے ہیں، نعرہ بڑا ماٹھا لگاتے ہیں، اور آج میں نے غور کیا باقی بات سچی ہے۔
اسی نعرے سے بنا کے رکھو بھائی. آواز بالکل باہر تک نہیں جا رہا. نعرہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اونچا نعرہ سناؤ. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, دونوں ہاتھ بلند کر کے حلالی موالی مل کے حق زبان نعرہ حیدری. ہاں اسی اب دیکھو نا, ایک بندے کو جب ہم دیکھا جائے کہ جو لاٹھی ٹیک کے چل رہا ہے, اسے مشکل میں ہم کہیں گے یار ہمارا یہ مشکل کام کر دے. یہ خود لاٹھی پہ چل رہا ہے بیچارہ, وہ ہمارا کیا سنوارے گا؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم, میدان قیامت میں تم نمازوں کو 2 لاٹھیوں پہ چلتا دیکھو گے. روزوں کو یرقان ہو جائے گا. ضمانت سے کہہ رہا ہوں, جہاں جب چاہو مناظرہ کر لینا, بحث کروا لینا, ثابت کر دوں گا. نمازیں 2 لاٹھیوں پہ چلیں گی, روزوں کو یرقان ہو جائے گا, حج کو تپ لرزہ چڑھا ہوا ہوگا, عمل سودا کا شکار ہوں گے. ایک علی کی ولایت جو کروڑوں سورجوں سے زیادہ تجلیاں مار مار کے کہے گی مانا قسم ان کننا فعلیہ تمام ہونا, وہ نماز روزہ حج زکات گھبراؤ نہیں, جو تم میں سے کم ہوگا میں تول کے پورا کر دوں گی. بس جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اب دیکھ لیا سلمان کیا ہے, اللہ کا دروازہ. پہلی حدیث تمہارے آنے سے پہلے سرکار صادق کی پڑھی ہے, بحر عمیق لا ینزح. اگر میں سلمان وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی تک رسائی ممکن نہیں. ابو ذر جیسا اسے نہیں جانتا. جو تازہ دم ہے علی کی ولایت کی طرح, وہ 2 لمحے میرے ساتھ رہے. ہاں نتیجہ دینے لگا ہوں. یہی سلمان بیٹھا ہے, یہی سلمان. اسی کو تو پیمانہ بنانا ہے آئندہ مجالس کے لیے. میں نے 2 سال کا حسین ہے, علی دیکھ رہے ہیں, حسین کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہے. سلمان علی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہا. سارا مجمع سلمان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا رہا. جب علی نے محسوس کیا نا بڑے انفاق سے دیکھ رہا ہے سلمان, علی نے مسکرا کے فرمایا خاموش عبادت نہ کر, اسال من الحسین اما شیطان, میرے 2 سال کے حسین سے جو چاہو پوچھ لو. یہ عموماً ہے, ہم کسی دوست کا بیٹھے, زیغام کا بچہ مجھے مل جائے, مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا بیٹا نام کیا ہے, یہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, یہی سوال کرتے ہیں نا بچوں سے. اب سلمان نے بھی اسی پیمانے کا سوال کیا, کم عمر تھا یا ابا عبداللہ, حسین تمہاری عمر کتنی ہے؟ صحیفہ کبریائی پہ سرخی آئی, فرمایا تحسبنی صغیرا یا سلمان. سلمان تو نے مجھے صغیر سمجھا, کم سن سمجھا. تیرے باپ خالق اللہ الف آدم من قبل ابی البشر, تیرے باپ آدم سے پہلے اللہ نے 1000 آدم پیدا کیے. ومن آدم الى آدم کان 50,000 عام, ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ تھا, اور وہ
50,000 سال قرون اولا والے تھے، زمین والے نہیں تھے. کان مقدارہ 50,000 سنہ. تمہاری دنیا کا 50,000 سال گزرتا تھا، وہاں کا ایک دن. اسی حساب سے 50,000 سال. وَكُنْتُ قَبْلَ آدَمَ الْأَوَّلِ 50,000 سال. میں پہلے والے آدم سے بھی کئی 50,000 سال پہلے تھا. جب پہلے والے آدم کی اولاد پھیلی، اورز علیہم ولایتی، ان پہ میری ولایت پیش کی گئی. آمن بعضهم وکفر بعضهم، بعض مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے. جب معلوم ہوا مومن کی ضد منافق نہیں کافر ہے. مومن کی ضد منافق نہیں، کیونکہ علی کا بیٹا فرما رہا ہے کچھ ایمان لائے، کچھ کافر ہو گئے. اور جنہوں نے انکار کیا میری ولایت کا، حاربت معہم الف حرب، میں نے ان سے 1000 جنگیں لڑی. وکان حرب الاصغر اکبر من حرب الخیبر، میری چھوٹی سے چھوٹی جنگ بابا کے خیبر سے بڑی تھی. ثم خلق اللہ آدم ثانی، پھر اللہ نے آدم ثانی کو پیدا کیا، پھر اس کی نسل پھیلی، پھر میری ولایت پیش کی گئی. کچھ ایمان لائے، کچھ کافر ہو گئے. جو انکار کرنے والے تھے وہ 50,000 قبیلے تھے. حاربت معہم 50,000 حرب. تم کیا حیران ہو رہے ہو جتنا سلمان ہو رہا تھا؟ میں نے ان کے ساتھ 50,000 جنگیں لڑی. اب اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو تکلیفیں سماعت دی. وصب امیر المومنین میں موضع بلا تشبیہ ولا یدہ ولا فی وقال عصمت عصمت کما سمعت رسولی ہؤلاء الذین لا یحتملون فضلنا. حسین چپ رہے جیسے تیرا نانا چپ رہا. سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے. کے بعد کائنات کا جوہر ہے سلمان. پہلے بڑی بات یہ سب سے گزری. 14 کے بعد، اس گھر کے بعد کائنات کا جوہر ہے سلمان. اور علی حسین سے کہہ رہا ہے سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے. ٹکے کا ملا پتہ نہیں جو اپنے باپ کا ہے بھی کہ نہیں. اسے دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں علی جان گیا ہوں؟ بابا علی کو جانا نہیں جاتا، علی کو صرف مانا جاتا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. ہاں کچھ لطف آیا، یہ وقت ضائع ہوا ہے. خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. اپنے لیے نہیں پوچھا، یہ جملہ بھی تمہارے لیے پوچھا تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. فضائل میں محنت ہوتی ہے ہماری کہ نئی سے نئی بات آپ کو سنائی جائے، بتائی جائے. درد کی وہی گنی چنی کہانیاں ہیں جو 1400 سال سے علماء بھی پڑھ رہے ہیں، ذاکرین بھی پڑھ رہے ہیں. نہ آنسوؤں کا سفر رکتا ہے، نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والا
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی. بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر نکالنے لگا ہوں. میں یاد کراؤں گا آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. ابن زیاد ملعون کا تخت ہے، تخت پر ایک تشت ہے، تشت میں 2 بچوں کے سر ہیں. میں نے کہہ دیا اللہ جانے کون سمجھا. میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. میں نے کہا تشت میں 2 بچوں کے سر ہیں، تم تو عزادار ہو نا، عزادار ہو کے رو رہے ہو. وہ اتنے مظلوم تھے جن کے سر رکھے ہوئے ہیں. ابن زیاد منہ پیٹتا ہوا تخت سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حارث میں کیسے مان لوں یہ مسلم کے لال ہیں. جب بابا کے ساتھ آئے تھے میں نے دیکھا تھا 14ویں کا چاند شرماتا تھا ان سے. خدا کے لیے کوشش کرنا میرے اشارے سمجھ جاؤ تاکہ مجھے سخت لفظ نہ پڑھنا پڑے کہ اب تو پہچاننے میں نہیں آ رہے، چہروں پہ داغ ہیں، رخسار پہ نیل ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ یہی کیوں سن لو. اور میں خالی کرنے لگا ہوں ممبر تمہاری سوچ سے بھی پہلے. ایک 8 سال کا ہے، ایک 6 سال کا. کتنی عمر ہوتی ہے؟ 6 سال 8 سال کے بچے کی. لیکن خدا واحد کی قسم یہ دیکھو، یہ ممبر حسینی کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہوں، کائنات کے سب سے بڑے 5 مظلوموں کے ظلم کی میراث رکھتے ہیں یہ دونوں بچے. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. میں نے کہا 5 مظلوموں کے ظلم کی میراث. کون کون سے؟ تیرے 7ویں امام کی قید کے وارث. بس ایک جملے میں، تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. جتنے ظلم موسیٰ کاظم نے 14 سال میں دیکھے، جوڑی نے اتنے ظلم 1 سال میں برداشت. اللہ اکبر. بس میں نے لفظ ہی بھیجنے ہیں، زیادہ تشریح کرنی نہیں اور کوشش کرنا. میں جانتا ہوں رونے والے کا دل بڑا نازک ہوتا ہے کہ میں تمہارا دل نہ دکھانے پاؤں، بس میرے اشارے سمجھنا. موسیٰ کاظم کی قید کے وارث، کہوں فکرہ حسین کی 4 سالہ بیٹی کے ظلموں کے وارث. کیسے؟ میرے سر پہ قرآن رکھ، ہاتھوں پہ عباس کا پرچم دے. پھر بھی یہی جملہ پڑھوں گا، کربلا سے شام تک جتنے تماچے شمر حرامی نے سکینہ کو مارے، اتنے ایک رات میں حارث نے اس جوڑی کو مارے. کہاں 2.25 مہینوں کا حساب. اللہ اکبر. اتنے تماچے ایک رات میں. مولا تمہارا پرسہ قبول کرے. تیسرا کون؟ سجاد کے مظالم کے وارث. جتنے تازیان نے سجاد کو شمر نے شام تک مارے، اتنے تازیان حارث حرامی نے اپنے گھر سے فرات کے کنارے تک. اللہ اکبر. جوڑی کو مارے. اگلے دونوں ظلم اکٹھے 2 منٹ کے اندر. بتا کے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. حسین کے مظالم کے وارث. حسین کس سے شہید ہوا؟ خنجر سے. تمہیں پڑھنے والے بتا دیتے ہیں کہ یہ جوڑی تلوار سے شہید ہوئی. نہیں، پہلے اس نے اپنے نوکر سے کہا، حبشی غلام تھا، خذ السیف فاقتلہما، یہ تلوار لے جوڑی کو مار دے. یہ بڑھنے لگا. بڑے نے چھوٹے سے کہا،
معاشبہ السواد پہ بلال الحبشی، اس کا چہرہ بلال سے ملتا نہیں۔ پوچھو کہ تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہمارے نانا کا مؤذن ہے، ہم کیوں نہیں جانیں گے؟ اس غلام نے حارث پہ لعنت کی دریا میں چھلانگ مار دی، تلوار یہ لے گیا، حارث کی تلوار چلی گئی۔ پھر اس نے بیٹے سے کہا اپنی تلوار سے ان کو قتل کر۔ یہ بڑھنے لگا، اب چھوٹے نے بڑے سے کہا اس کی رفتار بھیا علی اکبر سے ملتی جلتی نہیں۔ وہ چونک کے کہتا ہے تم علی اکبر کو کیسے جانتے ہو؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، ہم کیسے نہیں جانیں گے؟ اس نے بھی باپ پہ لعنت کی، چھلانگ لگا دی۔ اب تلوار تھی نہیں، اب تمہارا دل دکھانے لگا ہوں، سید بالخصوص مومن بالعموم، مجھے معافی دو گے؟ یہ حرامی کمر سے خنجر کھول کے آگے بڑھا، بڑے کی طرف جاتا ہے، چھوٹا اوپر گر جاتا ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، میرے سامنے نہ مار۔ چھوٹے کی طرف مڑتا ہے، بڑا گر جاتا ہے، میرے بیٹے کی جگہ ہے، میرے سامنے نہ مار۔ آخر سے حرامی نے بڑے کا سر کاٹا، سر کنارے پہ رکھا، لاش دریا میں گرائی۔ دریا ادھر بہ رہا تھا، لاش نے ادھر بہنا شروع کیا۔ چھوٹے نے پکار کے کہا اماں نے کہا تھا چھوٹے کو اکیلا نہ کرنا، اب اسے اکیلا کر کے جا رہا ہے۔ لاش پانی پہ رک گئی، چھوٹے کا سر کاٹا، دونوں لاشوں نے باہوں میں باہیں ڈالی۔ اب میرا ہر رونے والے سے سوال ہے، حسن کے جنازے پہ کیا ہوا تھا؟ اشارے میں تو میں پڑھ گیا ہوں، یہ حسن کے ظلم کے بھی وارث ہیں۔ اس نے دیکھا الٹے رخ لاشیں جا رہی ہیں، یہ تو مر کے بھی معجزہ دکھا رہے ہیں۔ اس حرامی نے چلے میں تیر چڑھایا، اس نے ارادہ کیا کہ تیر ماروں۔ دیکھا گیا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو دریا کے کنارے پہ دوڑ کے کہہ رہی ہے کوئی میرے بچوں کو چھڑائے، کوئی میری جوڑی کو بچائے۔ پہلے رات بھر تماچے مارے، دریا تک تازیانے مارے، اب لاشوں پہ تیر مارا۔